بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں ایک اور مسئلے کے ساتھ حاضری ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے رمضان کو قبول فرمائے اور ہماری استغفار اور توبہ کو قبول فرمائے، اور جو حالات کی سختی ہے اللہ اس کو دور فرمائے، اور اللہ اپنی رحمت سے مشکلات کو دور کر کے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آج کا جو مسئلہ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے یہ کہنے میں مجھے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی کہ پرائیویٹلی مجھے کچھ لوگوں نے اپروچ کیا ہے اور انہوں نے خود یعنی شرماتے شرماتے یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا۔ میں نے ان کو تو بتایا جو کچھ بتایا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے اپنے طور پہ شرمندگی محسوس ہوئی اور میں خود گلٹی میں نے فیل کیا کہ دیکھیں کتنی بنیادی چیزیں ہیں جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں یا جن کو پتہ نہیں ہے، لیکن ہم ممبر پہ بیٹھ کے یا مجلسوں کے اندر یا جلسوں کے اندر پروگراموں کے اندر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بہت بنیادی چیزیں لوگوں کو نہیں پتہ۔ تو مجھے خود اپنے اوپر شرمندگی محسوس ہوئی اور میں نے گلٹی فیل کیا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کو بتانا اور سکھانا۔ کتنی بنیادی چیزیں ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو آج وہ بہت بنیادی چیزیں جو 2 سوال مجھ سے کیے گئے ہیں تو میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بھی سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ کتنی بنیادی چیزیں ہیں جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے، اور ہم بہت اوپر کی باتیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو مجھ سے پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ اگر کسی مرد یا عورت پر غسل واجب ہو تو غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کتنا بنیادی سوال ہے۔ پاک کیسے ہوں؟ سنت طریقہ کیا ہے پاکی حاصل کرنے کا؟ تو میں اس سلسلے میں بہت مختصر گزارش کروں گا، اور اس کے بعد پھر دوسرا سوال جو ہے وہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم زیر ناف بالوں کی صفائی کرتے ہیں، یہ نبیوں کی سنت ہے، فطرت کا طریقہ ہے، مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی حد کیا ہے، اس کا ایریا کتنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اور بہت سی جہالت کی باتیں جو ہیں وہ دائیں بائیں سے لوگ سنتے رہتے ہیں۔ اتنے بنیادی سوال کو سن کر مجھے خود شرمندگی ہوئی۔ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ جو غسل کرنے کا سنت طریقہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں گے۔ ہاتھ دھونے کے بعد آپ استنجا کریں گے، اپنے پرائیویٹ پارٹس کو دھوئیں گے، اپنی شرمگاہ کو صاف کریں گے، اور اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جسم کے کسی اور حصے پہ کہیں گندگی، امپیورٹی، ناپاکی لگی ہوگی تو آپ پہلے اس کو دھوئیں گے، اور جب آپ نے اس طرف سے تسلی کر لی تو پھر آپ دوبارہ ہاتھوں سے شروع کر کے جو نماز والا وضو ہوتا ہے نا، پورا وضو کریں گے۔ میں سنت طریقے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاتھوں سے شروع کر کے پھر آپ نماز والا پورا وضو کریں گے، اور اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو کلی بھی ٹھیک ڈیپ کریں، اچھی طرح کریں، غرارہ کریں،
اور ناک بھی خوب ڈیپ اچھی طرح صاف کریں. اور اگر آپ کا روزہ ہو تو پھر کلی بھی بڑے احتیاط سے کریں تاکہ حلق میں پانی نہ جائے، اور ناک میں بھی پانی بڑے احتیاط سے ڈالیں تاکہ نیچے پانی نہ جائے. پھر ان کو ڈیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پورا وضو کرنے کے بعد بے شک آپ پاؤں بھی ساتھ دھوئیں. دیکھیں وہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا کہ غسل کے لیے باقی وضو کریں گے، نہائیں گے، پاؤں جو ہے نا وہ الگ جگہ پہ جا کے دھوئیں گے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت غسل خانے کچے ہوتے تھے اور نیچے سے پاؤں کو مٹی لگتی تھی اور وہاں پانی بھی کھڑا ہو جاتا تھا. تو اسی پانی کے اندر، جو گندے پانی کے اندر ہی وہ پاؤں رہتے تھے، اس لیے ان کو الگ ہٹ کے پھر صاف کیا جاتا تھا، الگ دھویا جاتا تھا صاف جگہ پہ جا کے. لیکن آج کل جو آپ کے جو باتھ روم ہیں یا باتھ ٹب ہوتے ہیں تو وہ تو سرامک کے بنے ہوئے ہیں، وہاں ٹائل لگی ہوتی ہے اور فٹافٹ پانی جو ہے نا وہ آپ کا جو یوز کرتے ہیں وہ باہر نکل جاتا ہے. تو وہاں تو پانی وہاں ٹھہرتا نہیں ہے، وہاں کوئی ایسی گندگی نہیں ہوتی، اس کی ضرورت نہیں رہتی. آپ ساتھ ہی پاؤں بھی دھو سکتے ہیں. تو پورا وضو کرنے کے بعد اس کے بعد آپ سر سے پاؤں تک اپنی باڈی کو تر کرنا ہے. آپ نے ایک دفعہ پانی بہانا ہے اپنی باڈی پر، فرض پورا ہو جاتا ہے. ایک دفعہ پانی بہانا ہے، اپنی باڈی پہ تر کرنا ہے. اس کو آپ اچھی طرح رب کریں، اپنی باڈی کو ملیں اچھی طرح، کانوں کے اندر بھی انگلیاں پھیریں، کوئی جو بال ہے خشک نہ رہ جائے. اور بالخصوص پھر بازوں کے نیچے بھی اچھی طرح جو ہے نا وہ کوشش کر کے اس کو تر کرنا چاہیے. ناف کے اندر بھی آپ اچھی طرح اس کو کریں. اور جسم کے وہ حصے جن کے اوپر سے پانی گزر جاتا ہے اور خطرہ رہتا ہے کہ وہ ان سائڈ سے خشک رہ جائیں گے، تو ان کو اچھی طرح، جتنے بھی جوڑ ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح ان کو مل کے ان کو تر کر لیں. ایک دفعہ باڈی کو تر کر دیں پانی اوپر سے بہا کے تو بندے کا فرض پورا ہو جاتا ہے، بندہ پاک ہو جاتا ہے. اور پاؤں کی انگلیوں کے اندر بھی ہاتھ پھیر کے ان کو بھی تر کر دینا چاہیے. اور 3 دفعہ اگر آپ باڈی کو تر کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. ایک دفعہ جب بندہ گیلا کرتا ہے، پھر صابن جب لگاتا ہے بندہ تو پوری باڈی کو صابن لگا کے وہ رب کرتا ہے، ملتا ہے، تو اس سے جو ہے نا پوری باڈی تر ہو جاتی ہے. پھر جب آپ صابن اتارتے ہیں، نکالتے ہیں، صاف کرتے ہیں تو ہر چیز، ساری شرطیں پوری ہو جاتی ہیں اس کے اندر. تو اس طرح آپ کی طہارت ہو جاتی ہے. جب آپ غسل کرتے ہیں تو اگر آپ نے نیت کر لی ہے طہارت کی کہ میں پاکی کے لیے غسل کر رہا ہوں، تو پھر تو سب کے نزدیک ہی آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ اس کے ساتھ جا کے پھر نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ نیت نہیں بھی کرتے تو حنفیوں کے نزدیک تو جب آپ باڈی آپ کی تر ہو گئی ہے، سارے وضو والے فرض آپ کے پورے ہو گئے ہیں، آپ نے وضو کیا پہلے بھی تر ہو گئی ہے، تو دوبارہ وضو کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ نے سنت طریقے کے مطابق پہلے وضو کر لیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پاک صاف ہیں، آپ کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں. دوسرا جو ایشو ہے وہ ہے زیر ناف بالوں کی صفائی کا. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 کام ایسے ہیں جو فطرت کا حصہ ہیں، فطرت کا. یہ اللہ رب العالمین نے انسان کی نیچر میں رکھ دیے ہیں، یہ فطرت کی سنتیں ہیں، فطرت کی سنت. ٹھیک ہے، اس کا کسی مذہب کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ضروری ہیں. وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ختنہ کرنا، زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، اور اپنی مونچھوں کو ٹرم کرنا. قص و شارب کے الفاظ ہیں، مونچھوں کو ٹرم کرنا. ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی کلین کرتا ہے مونچھوں کو اس کی مرضی ہے، لیکن کوئی کلین نہیں کرتا رکھ سکتا ہے، لیکن ٹرم کرنا ضروری ہے. تو اس کی حد کیا ہوتی ہے؟ چلیں چلتے چلتے میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں. یہاں جو اوپر والا ہوٹ ہوتا ہے نا، اپر لپ جو ہوتا ہے، یہاں اس کے کنارے پہ ایک نشان بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایک لائن بنی ہوئی ہے. وہ جو لائن ہے نا وہ کلیئر ہونی چاہیے، وہ کلیئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ مونچھیں رکھ سکتے ہیں لیکن یہ لائن کلیئر ہونی چاہیے. جس کی یہ لائن کلیئر نہیں ہے وہ فطرت کی سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور صفائی ستھرائی کے اندر وہ سنت کو پورا نہیں کر رہا. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، اور وہ بھی صحیح حدیث ہے، مسند احمد کے اندر.
नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मल्ला या खुज मिन शारिबिही फलैसा मिन्ना, जो अपनी मूछों को ट्रिम नहीं करता, ठीक है, अपनी ये किनारी साफ नहीं रखता, मूछों को ट्रिम नहीं करता, तो उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इतनी सख्त बात आपने इरशाद फरमाई। और जो चौथी बात हदीस में आती है वो तकलीमुल अज़फ़ार है, नाखून को काटना, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। कोई औरतों को इजाजत नहीं है कि वो इतने लंबे नाखून रखें। तकलीमुल अज़फ़ार जो है ना वो उसको काटना मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। वह नतफुल इबत जो है ना, अपने बगल के जिसको बाल कहते हैं, अंडर आर्म पिट जिसको कहते हैं, बगल के बालों को साफ करना, ये 5 नबी अलैहिस्सलाम ने फितरत की सुन्नतें बयान फरमाई हैं। अब इसमें जो हमारा टॉपिक है ना वो है ज़ेरे नाफ बाल। तो उनको उसकी हद क्या है? मैंने अर्ज किया, इतना बुनियादी सवाल है, मुझे खुद शर्मिंदगी हुई कि हम बड़ी ऊपर ऊपर की बातें करते हैं और बहुत बेसिक चीजें लोगों को नहीं पता। तो मैं अपने तौर पे गिल्टी फील कर रहा था। तो जो ज़ेरे नाफ बाल है ना, उनके लिए आसान तरीका ये है, मैं आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। उसको कहते हैं, हदीस के अंदर अल्फाज ये हैं हल्कुल आना। जो आना है ना, आइन के साथ आना का एरिया जो है उसको साफ करना। वो एरिया कितना होता है? वो एरिया आपकी जो नाफ है, जो बेली बटन है, उसके नीचे ऐसे एक लंबी क्रीज है, एक लाइन बनी होती है। ये कुदरती अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निशानी लगाई हुई है। ऐसे एक लाइन जाती है आपके पेट पे, क्रीज बनी हुई है। तो वहां से शुरू करके, वो क्रीज जो है ना, वहां से शुरू करके फिर ये क्रीज जो है ना वो टांगों के अंदर से नीचे जाती है, ठीक है। जो थाई है, जो इंसान की रान होती है, उसके इनसाइड शर्मगाह के दोनों साइडों पे वो नीचे जाती है क्रीज। बैक पैसेज तक वो क्रीज जाती है, पीछे वाले हिस्से तक क्रीज जाती है। वो जो क्रीज है, वो जो लाइनें बनी हुई हैं, वो हद है। इसके अंदर अंदर का जो एरिया होता है, इसको आना कहते हैं अरबी जुबान में। इसके जो अंदर अंदर का एरिया होता है, इसको साफ करना है। कुछ लोग जो है वो बेली बटन से स्टार्ट करते हैं, अपनी नाव से स्टार्ट करते हैं, कोई अर्ज नहीं है, उसे कर ले। लेकिन जो मेन एरिया आना जो है वो क्रीज से स्टार्ट होता है, जो पेट के नीचे, नाव के नीचे जो क्रीज है वहां से शुरू होता है। और वो जो लाइनें नीचे जाती हैं वो सारी उसके अंदर वाला एरिया जो है ना वो आना है, उसको साफ करना है। मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। और फिर जो पीछे वाला हिस्सा होता है, बैक पैसेज जिसको कहते हैं, उसके जो सराउंडिंग में जगह होती है उसको भी साफ करना जरूरी होता है, ताकि वहां भी गंदगी ना रह जाए, लगी रह जाए, उसको भी साफ करना जरूरी है। कुछ लोग फिर थाई के बाल भी उतारते हैं साइडों से थोड़े से। अगर कोई उतारना चाहता है तो कोई हर्ज नहीं है, वो उतार सकता है। लेकिन उसके लिए जो वाजिब एरिया है वो आना जो है ना वो क्रीज के इनसाइड है। इतना अगर कोई कर लेता है तो वो उसके लिए काफी है। फिर देखें, नबी अलैहिस्सलाम की इरशादात की रोशनी में इब्ने अरबी जो है ना, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो फरमाते हैं कि जिस इंसान ने ये फितरत की सुन्नतें पूरी नहीं की, अपनी सफाई नहीं रखी, वो फरमाते हैं वो इंसान ही बाकी नहीं रहता। मुसलमान तो दूर की बात है, वो तो जानवर बन जाता है। ना वो नाखून काटे, ना वो मूछें तराशे, ना वो अपनी बगल के बाल उतारे, ना वो ज़ेरे नाफ बाल उतारता है। अगर वो सफाई नहीं रखता तो वो कहते हैं वो इंसान ही नहीं रह सकता, वो तो जानवर बन जाता है, वो मुसलमान कैसे रह सकता है? मुसलमान रहना तो दूर की बात है। फिर हदीस के अंदर जो इसकी हद बयान हुई है, जो टाइम लिमिट इसकी बयान हुई है, इन सारी चीजों की, नाखूनों की भी, ज़ेरे नाफ बालों की भी, जो अंडर आर्म पिट के बाल हैं उसकी भी, जो हद बयान हुई है वो मैक्सिमम 40 दिन है, मैक्सिमम। वैसे हुजूर अलैहिस्सलाम आपकी तबीयत बड़ी नफीस थी, आप सफाई का बड़ा ख्याल रखते थे। तो आपकी सुन्नत ये है कि आप तो हर हफ्ते काटते थे, जुमे वाले दिन अपने नाखून काटते थे, ठीक है, आप तो हर हफ्ते सफाई करते थे। लेकिन मैक्सिमम इसकी हद जो है ना वो 40 दिन है। तो जो 40 दिन से ऊपर चला जाए तो हनफी स्कूल ऑफ थॉट ये है कि ऐसा करना हराम है। 40 दिन से ऊपर चला जाना और सफाई ना करना हराम है। लेकिन शाफी, हम्बली, बाकी उलमा फरमाते हैं कि मकरूह है उसके लिए 40 दिन के ऊपर जाना, ठीक है। तो उसकी कोई यानी कानून में सजा तो मुकर्रर नहीं है, लेकिन वो हराम का मुर्तकिब हो रहा है और गुनाहगार हो रहा है। कितनी सख्त बात है। तो अपनी सफाई रखना जरूरी है।
تو اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ فطرت کی سنتیں ہیں، یعنی اسلام تو بعد کی بات ہے، فطرت کی سنتیں ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے ہر بندے کی فطرت میں رکھی ہیں، لیکن اسلام کا جو تقاضا ہے وہ اس کو ڈبل کر دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. جہاں تک آپ نے فرمایا جو مونچھیں اپنی صحیح رکھتا ہے اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو باقی صفائی کا آپ خود خیال کر سکتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے. اچھا، آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کئی جہالت کی باتیں لوگ سناتے رہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے پابندی ہے کہ وہ لوہا استعمال نہیں کر سکتی بال صاف کرنے کے لیے. تو پتہ نہیں یہ بات کہاں سے آئی ہے، بلکہ جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ تو اس کو کہتے ہی ہیں الاستحداد. استحداد کا لفظ نکلا ہی حدید سے ہے، حدید سے نکلا ہے. حدید کا معنی لوہا ہوتا ہے، یعنی لوہے کی کوئی چیز بنی ہو جس کے ساتھ بال صاف کیے جاتے ہیں، تو کیوں نہیں استعمال کر سکتی؟ اس کا تو نام ہی الاستحداد ہے، جو لوہے کی بنی ہوئی چیز سے بال کو صاف کرنا. پھر یہ بھی آپ مسئلہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی چیز آپ استعمال کریں، کوئی کریم ہو، کوئی پاؤڈر ہو، کوئی لوہا کی چیز ہو، کوئی بنی ہو، کوئی ٹریمنگ مشین ہو، واٹ ایور، کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں بالوں کو صاف کرنے کے لیے تو جائز ہے، درست ہے، بالکل جائز ہے. لیکن ایک اور بھی چیز مجھے رپورٹ کی گئی ہے کہ اسپیشلی یورپ کے اندر ہمارے کچھ نوجوان بچے اور بچیاں وہ بیوٹی آرٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، بیوٹی پارلر بنے ہوتے ہیں نا، وہ بیوٹی آرٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور ان سے اپنے زیر ناف بالوں کی صفائی کرواتے ہیں، بیوٹی آرٹسٹ سے. تو اس مسئلے میں میری گزارش یہ ہے کہ کسی کے سامنے بھی، چاہے وہ عورت کے سامنے ہو، کسی کے سامنے بھی اپنی شرمگاہ کو ننگا کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کوئی شدید ضرورت نہ ہو. کسی عورت کے سامنے، مرد کے سامنے ننگا نہیں ہو سکتا. مثلا علاج ہے، ٹریٹمنٹ ہے، کوئی مجبوری ہو گئی ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی ایمرجنسی بن گئی ہے، تو ان صورتوں میں اجازت ہوتی ہے. اس کے علاوہ حرام ہے کسی کو دیکھنا یا کسی کو دکھانا، چاہے وہ عورت ہی کیوں نہ ہو، حرام ہے. اور میں تو یہ کہوں گا یہ منی زنا ہے. کچھ خدا کا خوف کریں، کس راستے پہ چل پڑے لوگ، یہ منی زنا ہے. کسی کے سامنے جا کے اپنے آپ کو کھولنا اور ان سے صفائی کروانا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بالکل خود صفائی کرنی چاہیے. بیوٹی آرٹسٹ سے آپ بالوں کی صفائی نہیں کروا سکتے، زیر ناف بالوں کی بات کر رہا ہوں. وہاں اپنی شرمگاہ کوئی بندہ نہیں کھول سکتا. ہاں اس کی اجازت ہے، کوئی اگر معذور ہو گیا ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو لوگ ہیں، تو اگر مثلا ہسبینڈ ایسا بیمار ہو گیا تو اس کی وائف اس کے بال صاف کر سکتی ہے، ہسبینڈ جو ہے نا اپنی وائف کے بال صاف کر سکتا ہے، یا کسی اور کی مدد لی جا سکتی ہے، کسی نرس کی، کسی ڈاکٹر کی، کسی ورکر کی، کسی بھی وہ لوگ جو بیمار ہیں، معذور ہو گئے ہیں، بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، جن سے صفائی پاسبل نہیں ہے، تو وہ کسی کی مدد لے کے صفائی کروا سکتے ہیں. ادروائز یہ منی زنا ہے جو لوگ جا کے بیوٹی آرٹسٹ سے بالوں کی صفائی کرواتے ہیں. اللہ ہم کو عقل عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے اور غیرت ایمانی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.